smoking gun in the hand of a conspirator, کہ ایک سازشی کے ہاتھ میں دھواں دیتی ہوئی بندوق وہ ڈھونڈنی ہے، اس کے لیے کمیشن بنانا ہے۔ انٹرنل فیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذاتی انا کے مسئلے آ جاتے ہیں، کچھ اداروں کے مسائل آ جاتے ہیں، کچھ سیاسی مفادات آ جاتے ہیں، اور اس میں ایک سوال جب ہم انٹرنل فیکٹرز کا دیکھتے ہیں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کا کون سوچتا ہے، پاکستان کا کون سوچتا ہے؟ کیا ہم صرف انڈیویجولز کا سوچیں گے؟ کیا ہم صرف ان اداروں کا سوچیں گے کہ جی اداروں کی انا بڑی ہوگی یا انڈیویجولز کی انا بڑی ہوگی ہے؟ پاکستان کا کون سوچ رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان اس وقت پاکستان کا سوچ رہا تھا یا انڈیویجولز کے بینیفٹ دیکھ رہا تھا؟ اور کیا یہ جو ریجیم چینج کانسپیریسی ہے، اس میں جو میڈیا نیریٹیوز بنے وہ کس طرح کے بنے؟ اس میں انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشن نے ڈومینیٹ کیا یا پاکستان کا سوال کسی نے اٹھایا اس حوالے سے؟ جو پرانے ایسٹس تھے جن پہ کرپشن کے مقدمات تھے ان کو بھی بچایا جا رہا تھا، دوسری طرف ایک حکومت کوشش کر رہی تھی کہ جی ہم نے ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن کرنی ہے، اس کو روکا بھی جا رہا تھا، اور اکاؤنٹیبلٹی اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ اور اگر کسی نے اس کا ایک ٹائم فریم نکالنا ہے کہ بڑا اچھا احتساب چل رہا تھا، ساری چیزیں ون پیج پہ چل رہی تھیں، لیکن پھر ایک پریس کانفرنس مشہور زمانہ ہوتی ہے جس میں پوری نون لیگ کی لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے اور مریم نواز اس میں ایک بڑی اچھی بات کرتی ہیں کہ چند اہم لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اب ماشاءاللہ سارے وفاقی وزراء کابینہ بیٹھی ہے، سابق وزیر اعظم بیٹھے ہیں، اس کے بعد احتساب کے مقدموں کا کیا ہونا شروع ہوا؟ اس کے بعد کیا ڈیلیں ہونا شروع ہو گئیں؟ اس کے بعد نواز شریف بھی باہر گئے، اس کے بعد کیسز بھی سلو ہونا شروع ہو گئے، کیا کچھ نہیں ہوا؟ یہ والی ساری چیزیں تھیں۔ مجھے میسج آ گیا کہ جی تھوڑا کم کریں۔ ریجیم چینج جب پیٹا ہوئی تو میڈیا کی اسٹریٹجی اس میں کیا تھی؟ میڈیا کے 3 ڈیز اس میں باقاعدہ طور پہ استعمال کیے گئے تحریک انصاف کے خلاف۔ 3 ڈی تھے: ڈسٹرب، ڈسکریڈٹ، ڈینائی۔ ڈسٹرب کیسے کرنا ہے؟ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلانز بنے تھے اسے لا فیئر کے ذریعے، ایڈمنسٹریٹولی اور انفارمیشن آپریشنز کے ذریعے سیبوٹاج کرنے کا باقاعدہ طور پہ پلان بنا، اور اس کی ہم نے مختلف قسم کی امپلیمنٹیشنز دیکھی۔ اگر آپ نے ایڈمنسٹریٹو اس کی دیکھنی ہے تو وہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا، پولیس وین وہاں پہ کس کے آرڈر سے گئی؟ شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، ان سے ہم پوچھتے رہے کہ جناب یہ آپ نے بھیجی ہو؟ کہتے ہیں یار مجھے تو نہیں پتا۔ وزیر اعظم عمران خان کال دے رہا ہے، پورا ریڈ زون جو ہے بیریکیڈ ہو جاتا ہے، کون حکومت چلا رہا تھا، کیسے؟ تو یہ وہ ایڈمنسٹریٹو سٹیپس ہیں، ہر ایک کے ڈیٹیل میں جائیں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا۔ پھر ایک پلان بنا کہ جی 3 ڈیز کا ایک حصہ تھا ڈسکریڈٹ کرنا ہے، عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، اور فریم ورک فار اس میں جو نیوز میکنگ تھی، اگر آپ ریڈ زون فائلز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ میڈیا والوں کو یہ بتایا جا رہا تھا، یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی تھیں کہ جناب دیکھیں یہ اکتوبر میں ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اس میں چند انڈیویجولز جو ہیں ان کو تو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ جی پنجاب پولیس کے پیٹرن پہ چیزوں کو لے کے چلیں، ایسے تو نہیں اجازت دی جا سکتی۔ لیکن سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہیے یا اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے یا چند اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ میڈیا فریم ورک جب آپ اس میں سارا اینالائز کرتے ہیں، جتنے آپ کرنٹ افیئرز کے پروگرامز اٹھا لیں، نیوز آرٹیکلز اٹھا لیں، کالمز، ایڈیٹوریلز، اس میں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک وہاں پہ ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی، وہاں پہ رولز آف بزنس کی ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی، وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی اداروں کے حساب سے، وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی انڈیویجولز کے حساب سے۔ اور پھر اپریل میں 9-10 اپریل، اس سے پہلے یہ پلان آ گئے تھے کہ جناب میڈیا سپیس بھی ڈینائی کرنی ہے، بلیک آؤٹ بھی کرنا ہے، جو چند صحافی کوشش کریں گے آواز اٹھانی ہے ان کو آپ چینل سے نکال دیں۔ عمران ریاض میرا خیال ابھی بھی بیٹھے ہیں، مجھے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے ایکسپریس جوائن کرنا ہے، لیکن ایکسپریس پہ بھی ابھی تک آن ایئر نہیں ہو سکتے، حالانکہ سلطان لکھانی صاحب فریڈم آف پریس میڈیا اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں، کافی اچھے ایڈیٹوریل آرٹیکلز اور چینل بھی چل رہا ہے، بٹ ہی از ناٹ آن ایئر۔ ایف آئی آرز چلیں، اب صحافیوں کو چھوڑیں، اب تو پوری وفاقی کابینہ جو ہے سابق، اس پہ بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں، اور ملٹیپل ایف آئی آر دہشت گردی کی بھی ہوئی ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ ایف آئی آرز کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کر کس پہ رہے، کیونکہ پلے بک وہی والی پرانی تھی۔ مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ کرپشن کے کیسز نہیں مل رہے، بڑی کوشش کیجیے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں۔ میری بھی 1-2 ملاقاتیں ہوئی کہ جناب آپ تو بڑی سٹوریز کرتے ہیں، میں نے کہا یار ایک شخص، اور یہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو، پی ایم آفس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں، اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی ہے، کہاں سے پتہ لگ گئی۔ وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا،
بطور وزیر اعظم کے یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی کیوں اٹھا کے لے گئے؟ وہ کرپشن کرے گا. میں نے سمجھائی لوگوں کو یہ بات, لیکن کرپشن کے کیسز نکالو, ڈسکریڈٹ کرنا ہے, کرپشن تھوپنی ہے. مسٹر اے بی سی کا فلانا دوست ہے اس سے نکال کے لاؤ, کچھ نہیں. آج 2.25 مہینے ہو گئے, کوئی کرپشن نہ نکلے گا. عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا, نہ نکلے گا. میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش, میں کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکلنی. اچھا, میڈیا نیریٹیوز اگینسٹ پی ٹی آئی. فرینچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھاٹ تھا کنگ لوئی کا, میں ریاست ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں قانون ہوں. اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا نیریٹیوز پی ٹی آئی کے خلاف بن رہے تھے, ابھی حال ہی میں آپ اگر آئی ایم دا کنگ کا دیکھ لیں, دا کنگ کین ڈو نو رانگ. کنگ ہمیشہ, جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے. فیٹو پہ پوری حکومت نے کام کیا, حماد اظہر بھی ادھر ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا, بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا. آئی ایم دا لا, قانون میں ہی ہوں. پولیٹیکلی آئسولیٹ کرو پی ٹی آئی کو. آج پی ٹی آئی واقعی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے؟ سب ایک طرف ہو گئے, لیکن ایک سٹرینتھ گین ہوئی اس میں. پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے, اور شاید جو وزیر اعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں, اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے رپورٹ کیا, آئی تھنک عمران ریاض تھے, باقی ہم لوگ بھی تھے, ان سب نے ایک بات نوٹ کی. آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا, کافی ٹائم لگتا ہے, کہ ایک شخص فوراً اٹھ کے چلا گیا اور کہا, جب سوال جواب ہوئے, کوئی رہ تو نہیں گیا, اکیلا کر دیا, اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ پاکستان کی عوام کھڑی. یہ وہ ڈیفرنٹ فیکٹر تھا, چینج تھی, جس کو کسی سازشی نے, کسی بھی سازشی نے کیٹر نہیں کیا ہوا تھا. یہ وہ ویریبل تھا, عوام کا ویریبل تھا, جس کی وجہ سے یہ چیزیں. میں کوئکلی تھوڑا سا 2 منٹ اگر آپ کی اجازت ہو تو سائفر کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. سائفر پہ بھی میڈیا نیریٹیوز بڑے بڑے مزے کے بنے, اس پہ اور ڈیبیٹ بھی ہو سکتی تھی, کافی مزے کی چیزیں تھی. پہلا کیا بنا جی, پہلی میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا اور باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ جی سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, سائفر نام کی تو کوئی بلا ہی نہیں ہے. پھر دوسری چیز ہے, میڈیا کی یہ سٹوریز آئیں اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, پرنٹ کی ہیں, ٹی وی پروگرامز ہیں, کہ سائفر تو یہ ایزمپشنز پہ بیسڈ ہے. وہ ایزمپشنز ہیں ہمارے ایمبیسیڈر کی یا کس کی. پھر یہ بھی کہانیاں میڈیا میں آئیں کہ جی یہ تو فارن آفس میں خود ہی پی ٹی آئی والوں نے بیٹھ کے بنا لیا ہے, یہ تو شاہ محمود قریشی نے خود ہی بیٹھ کے بنا لیا ہے. پھر جب وہ بھی ساری چیزیں, کیونکہ سائفر ایگزسٹ کرتا تھا, سائفر موجود تھا, پھر کہا گیا جی کانسپریسی کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اچھا, پھر عمران خان بطور وزیر اعظم, میرا خیال وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, اور جب انہوں نے کہا تھا کہ مینٹلی میں اسٹرانگ ہوں, تو بہت سے لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. انہوں نے کابینہ کی بھی کمیٹی بلائی, کابینہ کی اسپیشل کمیٹی غالباً 30 مارچ کو ہوئی. 30 مارچ کو میں نے سابق وفاقی وزراء سے پوچھا, وہاں کانسپریسی کی بات بھی ہوئی, کانسپریسی کا ذکر بھی اس میں ہوا, اور پھر 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی انہوں نے بلا لی, اور اس کا بھی مور اس پہ لگ گئی کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس. اور اس کے آخری پیراگراف میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس نے 30 مارچ کے جو منٹس اسپیشل کیبنٹ کے ہیں ان کو ریٹیفائی کیا. اب 30 مارچ کو آپ سب وفاقی وزراء جو اس میں بیٹھے تھے, اس وقت کے وزیر اعظم اس میں بیٹھے تھے, ان سب نے کانسپریسی اور سازش کا لفظ اس میٹنگ میں ذکر کیا. یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے, آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر کسی نے کانٹراڈکٹ کرنا ہے تو سابق وزیر اعظم خود بیٹھے ہیں, وہ کر سکتے ہیں کہ 30 مارچ کو جو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں سازش کا ذکر ہے. بالکل سازش کا میں ایز اے جرنلسٹ کلیم کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. پروپیگنڈا پہ اگر ہم جائیں, ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس بہت سارے آ گئے. ٹائم میرے پاس کم ہے, میں نے کہا یہ والے لارجر ایشوز آپ کے سامنے رکھوں. تھینک یو ویری مچ.